پرفروز ماہ و نجوم کی طرح درخشاں علماء اہل سنت، بالخصوص محب گرامی وقار عالم نبیل فاضل جلیل، اس خطے زمین کے علماء اہل سنت کے قافلے کے سالار سیف رضا خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ صدر المدرسین دارالعلوم مقبول شاہ احمدی ہانگل شریف و حضرت العلام حضرت علامہ سراج الدین صاحب ثقافی دامت ظلہ نورانی و دیگر علماء اہل سنت، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا جمیلا جزیلا، والصلاة على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة لرفع درجاتنا کفیلا، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری گم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم میزنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا کو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، واحسن من کلم ترقت عین واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی۔ تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہے نا۔ فرماتے ہیں آہ غافل وہ کیا
جگہ ہے جہاں، وہی پڑھتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہاں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آہ غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، مٹے نامور کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. وہاں مٹ جائے گا ہر کوئی، بس ایک ہے جو نہ مٹے گا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. عشق مصطفیٰ ہی ایمان ہے. یہ میں نہیں کہتا، بریلی کے امام مجدد اسلام خود نہیں کہتے ہیں، حضرت مولانا سراج الدین ثقافی خود نہیں کہتے ہیں. جس نے ہمیں ایمان دیا وہ جان ایمان کہتا ہے. وہ جان ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ، دوسرے راوی حضرت انس، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، اپنے باپ سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، دنیا کی ہر انسان سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ. جب تک کوئی بندہ نبی سے پیار نہ کرنے لگے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. نبی کے لیے باپ چھوڑنا پڑے، ماں چھوڑنا پڑے، بھائی چھوڑنا پڑے، بیوی چھوڑنی پڑے، بچے چھوڑنے پڑے، خاندان چھوڑنا پڑے، جائیداد چھوڑنی پڑے، عزت چھوڑنی پڑے، ثروت چھوڑنی پڑے، پراپرٹیاں دینی پڑے، سب دے دو، نبی کی محبت کبھی نہ دی. آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں؟ ایسا تو کوئی پاگل ہوگا. اگر وہ پاگل نہ ہوتے تو آج ہم کو اسلام نہیں ملتا. جن کو پاگل تم نے کہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جسے تم پاگل سمجھتے ہو وہ سلمان فارسی ہے. جسے پاگل کہتے ہو وہ بلال حبشی ہے. میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی، سیدنا ابو بکر صدیق نے قبول کر لی، کچھ نہیں پوچھا. ایک دن آقا کے ساتھ حرم شریف میں تشریف لے گئے. مکے میں سارے کافر جمع ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں؟ فرمایا یقیناً ہم حق پہ. آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یقیناً ہم اللہ کے رسول. پھر جب ہم حق پہ ہیں تو چھپ کر کیوں ہیں؟ آج ابو بکر اعلان کرے گا. میرے نبی نے کہا ابو بکر ابھی رہنے دو. جوش میں تھے حضرت ابو بکر، آپ نے کلمہ توحید کا اعلان کر دیا. سارے کافر موب لنچنگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا سر پھٹ گیا. حضرت ابو بکر بے ہوش. خاندان کے لوگ آ گئے، سب نے تلواریں نکال دی. کہنے لگے سنو، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو اے ابو جہل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، ابو لہب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. ہمارے خاندان کا ہے ابو بکر، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. حضرت ابو بکر کو اٹھایا گیا، گھر میں لے جا کر کے رکھا. صبح سے لے کر دوپہر تک، شام ہونے کو ہے، حضرت ابو بکر بے ہوش پڑے ہوئے. سارے خاندان کے لوگ تلواریں لے کر دروازے پر گلی میں کھڑے ہیں.
کہ اگر مرنے کی خبر ملی تو جنوں نے مارا ہے ہم ان کی گردنیں کاٹیں گے، اگر کچھ اور خبر ملی تو ٹھیک رہے گا۔ کچھ دیر ہو گئی، حضرت ابو بکر کو بعد پہر ہوش آیا۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اپنی امی سے، میری ماں یہ تو بتا، میں بے ہوش صبح سے پڑا تھا، مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں نے حملہ کیا تھا، میری جو حالت ہے سو ہے، یہ بتا میرے آقا مدینے کے تاجدار کیسے؟ ماں رونے لگی، خاندان کے لوگ ناراض، جس کے لیے جس کے نام پر مار کھایا مرنے والا تھا، ہوش آیا تو پہلے اسی کا نام لیتا ہے۔ 2 قدم چلنے کی بھی تاب نہیں ہے مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں؟ امام احمد رضا بھی الزام دیتے ہو، بریلی بھی کہتے ہو، دبئی سعودی جا کر 4 ریال کے پیسے کیا لے آئے؟ شیخ سرمد کی درگاہ میں فاتحہ پڑھ کر تمہارے باپ داداؤں نے پڑھایا، ویزا ملا دبئی گئے، پیسہ ملا رنگ بدل گیا۔ تمہیں عزتیں ملی تھی تو شیخ سرمد قادری کے در کی وجہ سے، مگر سعودی کے پیسے نے تمہاری نیتیں بگاڑ دی۔ ہم سے پوچھتے ہو کہاں ہے؟ پڑھو حدیث کی یہ کتابیں، یہ تو بھی پڑھو۔ ہوش آیا پوچھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے؟ خاندان کے لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، پاگل ہے، ابھی نام لیا تھا مار کھایا۔ لوگ سدھر جاتے ہیں مار کھانے کے بعد، مگر پھر یہ انہی کا نام لینا۔ چلو 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 چلتے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ ماں آئی قریب، کہنے لگی بیٹے کچھ کھا لے، یہ دودھ پی لے ہلدی کا، درد کم ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں ایک لقمہ بھی میں گھونٹ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا جب تک مجھے یہ خبر نہ مل جائے کہ میرے نبی مدینے کے تاجدار کیسے۔ انتظار تھا، چھپتے چھپاتے حضرت عمر کی بہن جو اسلام لا چکی تھی وہ آئیں، گھر میں داخل ہوئی، جیسے حضرت ابو بکر کو دیکھا سلام کیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ حضرت عمر کی بہن نے ماں کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری ماں کھڑی ہے، یہ کافرہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائی ہے، ان کے سامنے میں نہیں بتا سکتی کہ رسول کہاں ہے، کیسے ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں وہ میری ماں ہے، گھبراؤ مت، تم بتاؤ کیسے ہیں آقا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا آقا خیریت سے، سکون ملا، قرار ملا۔ ماں نے کہا بیٹے اب تو کچھ کھا لے، فرمانے لگے ماں حرام ہے، وہ اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کروں۔ انہوں نے تو اسلام پہنچایا، جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ جو پڑھو گے تاریخ، آپ کو تو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں، ساری غلطیاں تو مولانا لوگوں کی ہیں جناب، اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو تعلیم بنایا نہیں۔ آپ کو کیا درد ہوگا ان کا؟ آپ نے تو اپنے بچوں کو حافظ بنایا نہیں۔ آسان ہے زبان، آپ کچھ بھی بول دیں، ساری ذمہ داری ان کی۔ بچہ پیدا ہو کر میں اذان یہ دے، جوان ہوا تو شادی یہ کرے، نکاح پڑھائیں گے، مر جائے تو کفن یہ پھاڑے، غسل یہ دے، جنازہ یہ پڑھے، قبر میں یہ اتارے، تمہارے بخشش کی دعائیں یہ کرے، قرآن خوانی یہ پڑھے، چہلم ڈیجے میں یہ آئے۔ ساری غلطیاں تو ان کی ہے نا۔ پاگل تھے ان کے باپ جو جنہوں نے ان کو قرآن حافظ قرآن بنایا۔ ہوشیار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا ہے، ہوشیار تو وہی ہے جنہوں نے پروفیسر بنایا ہے، ہوشیار تو وہی باپ ہے جس کا بیٹا لائر ہے، ہوشیار تو وہی ہے جس کا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے، ہوشیار وہی ہے جس کا بیٹا جس کی بیٹی پروفیسر ہے۔ ان سب حافظوں معلوم کے بعد تو پاگل ہے، وہ پاگل پن ہی اچھا ہے۔ کاش آپ نے عالم انجینئر بنایا تھا، آپ نے پروفیسر بنایا ہے، میڈیکل سائنس پڑھائی، ایڈوکیٹ بنایا، کاش اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی سکھایا ہوتا کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ کیا اسکول کے تعلیم نے روکا آپ کو کہ سورہ بقرہ نہ یاد کرو؟ کیا اسکول اور کالج کے سلیبس میں یہ لکھا ہے کہ سورہ واقعہ نہ یاد کرو؟ کیا اسکول اور کالج کے سلیبس میں یہ لکھا گیا ہے کہ گھروں کے قرآن نہ پڑھا جائے؟
وہ کون سا کالج ہے، وہ کون سا اسکول ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ سیریت تو دیکھو مگر قرآن مت پڑھو؟ وہ کون سی جگہ ہے جو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ تو معلوم ہے تم کو کہ سلمان خان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مگر یہ نہ معلوم ہو کہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی، تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ امام حسن حسین کون تھے، کہاں کی تعلیم؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم یہاں خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر ہم ہوتے ہیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، رشتے ایک ہاتھ سے نہیں نکتے، یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نہیں بھیگا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ تقریر کیا کی جائے میں اب تو جی کہتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، ایسے مفتی خلیل صاحب نے کہا جنگل جانا بہتر ہے۔ ایک حدیث سنائی تھی حضرت علامہ سراج الدین صاحب ثقافی، جو کسی بدعتی کی عزت و توقیر کرتا ہے میرے ایمان سے چھین جایا کرتا ہے۔ میں کرنا زبان نہیں سمجھ پاتا ہوں، 15 سال تو ہو گئے کرناٹکا میں، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیلانا، مگر قرآن اور حدیث اور اقوال فقہا جب خطیب شافعی پیش کرتا ہے تو میں اس کی روشنی میں سمجھ جاتا ہوں یہ کیا بتانا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ اور کیا نہیں پڑھایا جاتا، وہی پڑھایا جاتا جو ہم نے پڑھا ہے، زبان بدل گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایمان سے بتانا، میں سدھا پور پہلی بار آیا، گزر تو کئی بار ہوا مگر آیا پہلی بار۔ ایمان سے بتانا آپ کے شہر میں کتنے حافظ ہیں، آپ کے شہر میں کتنے آدمی ہیں؟ ایمان سے بتانا کتنے گھروں میں روز قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا روز؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ میں پوچھ لوں سیریل کتنے گھروں میں چلتا ہے؟ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ نیوز نہیں دیکھیں گے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا پتا چلے گا، اسی لیے دنیا میں آیا، ہمیشہ رہے گا اس دنیا میں۔ کہاں گیا اکبر، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا شاہجہاں، کہاں گیا فرعون حمان شداد و فرعون، کہاں گیا بابر، کہاں گیا ہمایوں، ہے کسی کو پتا؟ ان کے قبروں کا بھی پتا نہیں، اور ان کے قبروں پہ اگر ہے تو ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں، مگر جالیاں ہیں، پرندے وہاں اٹھتے ہیں۔ مگر آج 800 سال بیت چکے، اجمیر میں معین الدین سویا، جہاں جنت کا دروازہ بھی ہے، خوشبو کی دھار بھی ہے، اور پوری دنیا سے پروانوں کی طرح دیوانے حاصل ہوتے ہیں۔ کون سی زندگی چاہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا میرا سوال غلط ہے؟ کس گھر میں ٹی وی نہیں چلتی، کس گھر میں سیریل نہیں چلتا؟ وہی میں پلٹ کا آپ سے پوچھ لوں کہ کس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ باق سمجھدار مسلمان جوان پڑھا لکھا مارکیٹ میں رہتا ہے، ٹی وی نہیں رہے گی، ہم نیوز نہیں دیکھیں گے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ اسی دنیا میں جینے کے لیے آیا ہے، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دب کا چہچہا، اور بلبلیں اجائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جس نے سمجھا قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کی آیت پڑھتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں وہاں پکڑ کر رکھے گی، چاہے تم لوہے کا گھر بھی بنا لو موت وہاں بھی گھس کر تمہیں پکڑے گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ دیا، زندگی دی، پھر تمہیں وہ مارے گا، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنے دربار میں بلائے۔
تو آخری منزل تو دربار بارگاہ خدا ہے. اس کو شیخ سرمد نے سمجھا میری اصلی زندگی رب کے حضور حاضر ہونا ہے. اسے خواجہ نے سمجھا میری اصلی زندگی بارگاہ خداوندی میں حاضری دینا ہے. اس لیے انہوں نے ٹیویوں کو گلے نہیں لگایا, ناچ گانے جوئے شراب کو گلے نہیں لگایا, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا. کیا بولا جائے؟ اس سے اور زیادہ گئی گزری حالت کیا ہو سکتی ہے کہ پورے کا پورا ایک شہر جہاں ہزاروں گھر مسلمانوں کے ہوں, بات میں یہاں کی کر رہا ہوں, یہی حال ہر جگہ کا. یہ مت سمجھنا کہ سیدھا پور کو حضرت نے ایسا کہا, نہیں, میں سیدھا پور کو نہیں, یہ سارے مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں. کاش تمہارے گھر میں ٹیویاں نہیں ہوتی تو وقت نہیں گزرتا, تو یہ ہوتا کہ لاؤ ذرا قرآن پڑھو. ان ٹیویوں نے تمہارے گھروں سے قرآن کو تو تاک پہ سجا دیا ہے. مسجد میں 500 چندہ دینا ہوا تو جان نکلتی ہے. 7,000 کا اتنا بڑا LCD گھر میں لگائے, پہنچ جائے گا راشن لینے کے لیے. میں غریب ہوں اور گاؤں میں کچھ ایسے ہوشیار کھڑے ہو جائیں گے, چلو مدد کرو. کھانے کے لیے نہیں, غریب کے پاس ہونے کے گھر میں ٹی وی لگی, وہ کیسا غریب ہے؟ ہمارے نوجوان ایسا لگتا ہے کہ یہ بوڑھے نہیں ہوں گے. کوئی جو گارنٹی دے سکتا میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ جوانی کے نشے میں, دوستی کے نشے میں, کہیں وہاں بھی دوست ہے, کہیں تبلیغی دوست ہے, کہیں سلفی ہے. لڑکی پسند آ گئی, وہ کیسی بھی ہو, اس سے مطلب نہیں. قرآن پڑھتے تو سمجھتے نا. میرے نبی فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی, یہ مت سمجھنا کہ حافظ قرآن کا باپ پاگل ہے, یہ مت سمجھنا عالم دین کا باپ پاگل ہے. دنیا میں اس سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظهره, جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا, فأحل حلالہ وحرم حرامہ, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, ادخلہ اللہ فی الجنہ, اللہ اس شخص کو بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. اتنا ہی نہیں, میرے نبی فرماتے وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت علیہم النار, اور وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن 10 پر جہنم واجب ہو چکی ہے. کون ہے ہوشیار؟ آپ, اس غریب حافظ کا باپ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا. وہ خود جنت میں جائے گا اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایک حافظ قرآن کا پاور کو دیکھو. ارے حافظ قرآن کے پاور کا عالم یہ ہے کہ جس پر جہنم واجب ہو وہ اسے جنت میں لے کر کے چلا جائے. تو جس نے یہ مقام دیا ہے یعنی مدینے کا تاجدار, ہمارا اور آپ کا نبی محمد عربی, اس کے پاور کا عالم کیا ہو؟ کیا یہ تبلیغی کہتے نہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہے؟ نہیں کہتے. ہم چیلنج مناظرہ کہہ دیں تو کہتے مولانا صاحب آپ نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. بولو, آپ نے عرس منایا. تبلیغیوں کے ہاں عرس منانا شرک نہیں. پہلے بات سمجھ لو, ایک حافظ قرآن کون ہے یہاں حافظ؟ اب حافظ ہے کون ہے؟ آپ کی مسجد کے امام ہے نا, کھیڑے میں مسجد کے امام ہے نا, کتنی طرف ہے؟ 12,000. پورا گاؤں ان کو غریب ضرورت مند سمجھتا ہو, مگر اس کا پاور وہ ہے. یہ پاور کسی ایرے گہرے منسٹر منتری نے نہیں دیا ہے, کائنات کے مالک نے دیا ہے. میرے رضا فرماتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں. اس مالک و مختار نبی نے اس حافظ قرآن کو یہ پاور دیا ہے کہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو یہ جنت میں لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی.
جس پر جہنم واجب ہو، ایک حافظ قرآن کا یہ پاور مصطفیٰ نے اسے دیا کہ جہنمی کو جنت میں لے کر کے چلا جائے، اور جو جنت کا مالک ہو دنیا میں نہیں رہنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ارے تم حافظ نہیں بن سکتے مگر قرآن تو پڑھ سکتے ہو روزانہ، پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اللہ۔ دوسری روایت ہے تو جابر بن عبداللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں آپ جو عمر والے ہیں، آپ نے کتنی قبریں کھودی ہوں گی؟ جہاں پہلے قبریں تھیں ہڈیاں ملی ہوں گی، ہڈیاں بغل میں دبا دی، دوسری قبر تیار ہے۔ کبھی کوئی ایسی بھی قبر پائی ہے جو ہزاروں سال تو بیت چکے ہوں مگر مردہ جیسے تیسے سلامت تھا، اب بھی سلامت ہے، کفن سے خوشبو آ رہی ہو، ایسا لگے کہ ابھی ابھی سویا ہے نہا دھو کر؟ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس سے ہستی بدل دیا ہوں۔ وہ تبلیغیوں کا جنازہ ہوتا ہوگا جہاں لوگ روتے ہوئے جاتے ہوں، وہ سنیوں کا جنازہ ہوتا ہے جہاں لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع مظنی ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو میرے مصطفیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ کس کو دیدار کرائیں گے؟ سبحان اللہ کہہ دیا تم نے، میں وہ مقرر نہیں ہوں جو سبحان اللہ کہلواؤں۔ کس کو دیدار کروائیں گے؟ جو داڑیاں چھل کے جائے گا وہ، جو داڑیاں کاٹ کے جائے گا وہ، کس شرم و حیا کے ساتھ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ وہ سنی جو اپنے چہرے سے داڑیاں غائب کر کے بیٹھا ہو۔ میرے نبی نے کہا یہ میری سنت ہے۔ قبر میں کیسے آئے گا مصطفیٰ کے سامنے؟ کیا اس پر بھی بھروسہ نہیں کہ قبر میں سوال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینو، تیرا دین کون؟ وما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ سیدھا پور کی قبرستان سے لے کر مدینے تک کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، یا تو مصطفیٰ خود تشریف لائیں گے یا یہاں کا مردہ یہاں سے مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ ہمیں دونوں مان، اگر تو کہتا ہے مصطفیٰ نہیں آئیں گے، چل نہیں آئیں گے، مگر سدھا پور کا مردہ سدھا پور کی قبرستان سے مدینہ تک دیکھ رہا ہو، اگر سدھا پور کے مردے کی آنکھوں کا یہ پاور ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کا پاور کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد سرمدی۔ تم بات کس سے کرتے ہو؟ رضا والوں سے، تاج الشریعہ کے غلاموں سے، محدث کبیر کے دامن میں بسنے والوں سے بات کرتے ہو؟ تم جتنی چالیں چلتے ہو سب ہم جانتے ہیں۔ مصطفیٰ نہیں آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ آئیں گے، اور رضا نے یہی فرمایا قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلاق رسول اللہ ہو۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، قبر میں مصطفیٰ کے عشق کا داغ لے کر چلے۔ کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی، سنا تھا قبر اندھیری ہوگی، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ پیارے آقا مدینے کے تاجدار کے روی انور کی محبت کا داغ سینے میں بسا کر ہم قبر میں چلے۔ یہ میرے رضا کہہ رہے ہیں۔ انداز کیا ہے؟ قبر میں عشق رخ لحد میں، لحد مانے قبر، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ کیوں لے کے چلے؟ کہاں اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔ سنا تھا اندھیری رات ہے، وہاں نہیں چلے گا۔ آج تک سائنس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر دے جو قبر میں روشنی کو بچا کے رکھے اور مردے کی لاش کی حفاظت کر دے۔ تو کیا ہے وہ چیز؟ یہی ہے، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، تو لے کے چلے مصطفیٰ کی محبت کا داغ لے کر قبر میں۔ تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے بتا یہ جو نورانی چہرے والے ہیں ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہا لا ادری۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، ہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔
افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. فرشتے لوہے کا بورج اٹھائیں گے اور جم کر کے کٹائی شروع ہوگی. انداز کیا ہوگا؟ وما تلیتا وما تریتا وما تریتا وما تریتا. نہ پڑھا نہ پڑھنے والوں سے پوچھا, نہ پڑھا نہ پڑھنے والوں سے پوچھا. ٹی وی پر بیٹھ کر دین سیکھنے کی بڑی بات جوش ہے آج لوگوں میں. امام صاحب کے پاس نہیں بیٹھنے کی ہمت ہے. ارے جب آپ اپنے مسجد کے امام کی عزت نہیں کرو گے, اسے نوکروں کی طرح اس سے بات کرو گے, تو آپ کا بیٹا کیا خواب اس سے قرآن پڑھے؟ تم ہاتھ چومتے, بیٹا پیر چومتا. جب وہ پیر چومتا تو مسجد کا امام جب قرآن پڑھاتا تو بڑے ادب کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا. وہ دیکھ رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے, میرے ابا کے نوکر ہے, میں اپنے ابا کے نوکر کے پاس کروں. آپ مسجدوں میں امام نہیں نوکر رکھتے ہو. مسجدوں میں امام رکھو. امام وہ ہے جو بولے کسی سے بغیر ڈرے. امام وہ ہے جس کا حکم لوگوں پر چلے. امام وہ ہے جو لوگوں کی قیادت کرے. آپ کا کام صرف مسجد کی اینٹ پتھر سنبھالنے کی, مسجد کی مصلی کی نہیں. مسجد کے متولی اگر آپ بنے ہیں تو مسجد کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کے لیے بنے ہیں. مسجد کے مالک نہیں, اس کا مالک خدا ہے. میرے مسجد کے صدر صاحب نے کہا کہ وہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے کر اتنی زمین کر لی. ہم نے کہا کون ہوتے ہیں آپ؟ کہا جماعت والے بیچے ہیں. جماعت والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں اور جماعت والے کون ہیں؟ وہ بیچنے والا کون ہے اور خریدنے والے کون ہیں؟ مسجد کی زمین کا وقف کا مالک خدا ہے مجال تو خرید لو, ہے مجال تو اس سے خریدو. یہ ہم نے مجاز بنا رکھا. اسی قبر میں پہنچیں گے, مصطفیٰ آئیں گے. بولو, جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے کتنے سال جیے گا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تقریر پوری کر پاؤں گا کہ نہیں. کیا پتا ابھی 1 منٹ اور بات کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں. کب فرشتہ آ جائے موت کا اور میری روح نکل جائے مجھے نہیں پتا. اے اللہ مجھے جب موت دے, ہر سنی کو جب موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما. نہیں پتا مجھے, اس لیے میں ہمیشہ روتا ہوں. آپ کو بھی رونا چاہیے, اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. ہائے داڑھی نہ رکھا مر گیا. گھر والے رو دھو کر نہلا دھولا کر قبر میں دفن کر دیں گے. مصطفیٰ آئیں گے, ہائے داڑھی چھلا کر ان کا امتی کیسے کھڑا ہوگا سامنے؟ کیسے کھڑا ہوگا؟ پوچھ لیا مصطفیٰ نے, چہرہ پھیر لیا, آئے سامنے, جیسے دیکھا مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا. وہ اٹھ نہ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم, جسے نبی نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. وقت نہیں ہے, بہت کم وقت ہے, ورنہ میں بتاتا جسے نبی نے اپنی نظروں سے گرایا نا, روتا تڑپتا رہا, کسی نے اسے قبول نہیں کیا. جو قبول ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آج ان کا آپوس بنا رہے ہو. یہ شان ہے, یہ غلاموں کی شان ہے. قبر میں سب کو جانا ہے. منہا خلقناکم, اے لوگوں ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم, اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. تارتن اخرى, دوبارہ پلٹ کر کے وہیں جانا ہے, رب کے حضور حاضر جاؤ. تو قبر کی زندگی کو سوچا, یہ مٹی, یہ زمین کسی کی نہیں ہوئی, اس نے کسی کو نہیں بخشا. منسٹر ہو, ایم ایل اے ہو, ساہوکار ہو, ٹاٹا برلا ہو, کتنا بڑا دولت مند ہو, کیسے بھی پاور والا ہو, اس مٹی نے کسی کو نہیں چھوڑا. زمین کھا گئی, آسمان کیسے ہاں, کوئی حیثیت نہیں لوگوں کے نظروں میں اس کی, مگر وہ قبر میں جا رہا ہے. اللہ وہی کہتا کرتا ہے, اے زمین, یہ جو بندہ آیا ہے نا تیرے اندر, اس کی گوشت مت کھانا, اس کے جسم کو مت کھانا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات حامل القرآن اوحى الله
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ زمین کو وحی کرتا ہے, زمین کو آرڈر دیتا ہے, اللہ تاکلی لحمہ ہے زمین خبردار, یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے سینے میں میرا کلام ہے, اس کے جسم کو ہرگز نہ کھانا. اللہ اللہ, زمین کہتی ہے فتقول, کہے گی اے رب, اے میرے رب, کیف آکل لحمہ, میں اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں, وہ کلام کا فی جوفی, اور تیرا کلام اس کے سینے میں ہے. حافظ قرآن پاگل ہوتا ہے, اس کا باپ پاگل ہے. آپ سوچتے ہوں گے مولانا انجینئر پروفیسر لیکچرار میکینیکل کو آپ نے بری طرح جھاڑ دیا. نہیں, میں جھاڑ نہیں رہا ہوں. میرے نبی نے کہا سورہ واقعہ کی جو روزانہ رات کو تلاوت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہے. میرے نبی نے کہا سورہ ملک پڑھو, یہ قبر میں تمہیں عذاب سے روکے گی. میرے نبی نے کہا سورہ دخان پڑھو, قبر کے عذاب سے بچے رہو گے. میرے نبی نے کہا سورہ کہف ہر جمعرات کی رات میں پڑھ لو, جمعہ کے دن میں پڑھ لو, پورے ہفتے خدا کی حفاظت میں رہو گے. تم بڑے ہو انجینئر, سورہ کہف تو پڑھا کرو. تم ہو پروفیسر, سورہ واقعہ تو پڑھو. تم ہو لیکچرار, سورہ ملک تو پڑھو, سورہ رحمان تو پڑھو. میرے نبی نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس جو پڑھ لیا گئے, جادو چونے کا سحر کا اثر اس میں نہیں ہوگا. تم پڑھو. کون پڑھتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پڑھنے کی ہمت نہیں. بولو کتنے بجے پروگرام شروع؟ 9:30 بجے شروع ہوا, 12 بجے سے پرمیشن. اگر آپ بلا لیتے ان کو 8 بجے آ جاتے, نہیں آتے. 2 گھنٹے کی پکچر دیکھے گا, 2.5 گھنٹے کی فلمیں دیکھے گا, 2 دن کی کرکٹ دیکھے گا. یہ جوان کیا مسلمان ہے؟ 3 دن سے کرکٹ دیکھ رہا ہے, نہ آنکھ درد کر رہی, نہ کھانا, نہ بھوک, نہ کام, نہ دکان, کوئی پرابلم نہیں. آدھا گھنٹہ ذرا تقریر سن لو, ہے کہ کام ہے, ضرورت ہے مجھ کو. ارے جو انسان اپنے خدا پر اتنا بھروسہ نہ کرتا ہو کہ اذان ہونے پر 10 منٹ وہ اپنی دکان نہیں بند کرتا کہ نماز پڑھتا ہے, کیا تمہارے رب کا یہ وعدہ نہیں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چیٹیاں, سمندر کی تہوں میں مچھلیاں, زمین کے تہوں میں کیڑے مکوڑے, آسمان میں اڑنے والے پرندے, پھلوں کے اندر رہنے والے کیڑے, کائنات کے ذرے ذرے میں بسنے والی ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے. تم دکان بند کر کے اس کی عبادت کے لیے رہو گے, تمہاری روزی نہیں چلے گی. تم پکے سنی رہو گے, تمہارا بزنس نہیں چلے گا. تم وہابی سے دوستی نہیں کرو گے, تمہارے سپاری نہیں بکیں گے. تم تبلیغیوں سے کانٹیکٹ نہیں رکھو گے, تمہاری فیکٹری نہیں چلے گی. اپنے رب کو ماننے والا غیر مسلمان, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کیا قرآن درس دے رہا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ جو ڈر بسا ہے, یہ جو بے حیائیاں ہیں, یہ شیطان کی دی ہوئی. اللہ تو تم سے مغفرت اور رحمت اور فضل کا وعدہ. اگر اس کو گالی دینے والے بندوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے تو بتاؤ 5 وقت اس کے حضور سجدہ کرنے والے کو وہ نہیں کھلائے؟ بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ابھی ماں پریگننٹ ہوئی, فرشتہ پیٹ میں پہنچتا ہے, اے رب نطفۃ, اے اللہ یہ پانی کا قطرہ ہے. 40 دن بیتتے ہیں, پھر آتا ہے فرشتہ ہاتھ پہ لے کر کہتا اے رب ماں کے پیٹ میں, اور ماں کو پتہ نہیں, ماں کے پیٹ میں, اور ماں کو اے رب علقۃ, اب یہ پانی کا قطرہ خون بن چکا ہے. پھر 40 دن کے بعد آتا اے رب مضغۃ, اے اللہ اب گوشت کا ٹکڑا ہو گیا. پھر 40 دن 120 دن ہوئے, فرشتہ آتا ہے, روح جسم پیدا شروع ہو جاتے ہیں, روح ڈالی جاتی ہے, ہاتھ پیر بننا شروع ہوتا ہے.
فرشتہ پوچھا اللہ کما اجلو لکھوں ماں کے پیٹ میں 120 دن ہوئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ 120 دن ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں. فرشتہ رب سے پوچھتا ہے اے اللہ روح پڑ گئی تقدیر لکھتا ہوں, کتنی عمر لکھوں؟ کما اجلو عمر کتنی؟ حکم ہوتا ہے اتنا 62 سال 63 سال 120 سال 15 سال 25. رزقو کتنی روزی ہے اس کی زندگی بھر میں لکھ. ماں کے پیٹ میں روزی کا انتظام کتنا تو کمائے گا اپنی زندگی میں لکھا جا چکا ہے, اور تو دنیا میں آ کر وہابیوں سے دوستی کر کے کمانا چاہتا ہے. تو نماز چھوڑ کر کمانا چاہتا ہے. کیا بند کر دیں تقریر ہم؟ اسکول پڑھے ہیں آپ اسکول پڑھے ہیں؟ آپ نے اسکول پڑھا ہے؟ میں موبائل پہ جو صاحب بات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں, کالج میں موبائل لے کر جانے کی پرمیشن ہے؟ Who's this? کلاس نہیں ہے؟ یہ کلاس نہیں ہے. تمہارے اسکول میں نہ ٹیچر کو موبائل لے کر جانے کی اجازت, نہ اسٹوڈنٹ کو لے جانے کی اجازت. یہ کیا ہے؟ اپنی خبر ہم خود نہیں کرتے. قرآن پڑھا جا رہا موبائل بج رہا ہے, دین کی باتیں ہو رہی موبائل بج رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگ آپریشن کروا کے بولیں گے مرد وقت بھی لگا کے دینا, اندر بھی میں بات کروں گا. شیخ سرمد کا یہ عرس تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں جینا کیسے چاہیے, ہمیں جینا کیسے چاہیے. سوچو افسوس ہوتا ہے جب عرس منانے والا وہابیوں سے دوستی کرتا, افسوس ہوتا ہے. یا نبی سلام علیکم پڑھنے والا تبلیغیوں سے رشتے کرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے. نبی کے لیے علم غیب ماننے والا اگر تبلیغیوں سے دوستی کرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے. آپ کہو گے کیوں مولانا؟ تو ہم گنڈوں کی زبان بات نہیں کرتے, نہ ہم جھگڑا جانتے ہیں, پیار اور محبت سے علمی باتیں کر لیتے ہیں. آپ نے عرس منایا نا؟ بولو نہیں منایا؟ منایا نا. میں نے حدیث کیا سنائی, اللہ زمین کو وحی کرتا ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو مت کھانا. زمین کہتی مولا کیسے کھاؤں گا, اس کے جسم میں دل میں تو تیرا قرآن ہے. وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شمارش کرتا ہے. عالم دین جو ہوتا ہے قرآن کا ماہر. ایک حدیث اور سنا دوں, حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں الماہر بالقرآن یوم القیامت مع السفراء انتمام البررہ. قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے, قرآن کا ماہر ہے نا, میکینیکل انجینئر نہیں, پروفیسر نہیں, میڈیکل کا ماہر نہیں, قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے قیامت کے دن وہ کرام کاتبین کے ساتھ رہے گا. کرام کاتبین کے ساتھ رہے گا. سوال ہوگا ارے جو ماہر ہے قرآن کا وہ نا, ایک بیچارہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, نہیں پڑھنا جانتا, قرآن نہیں پڑھ پاتا, اس کا کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتبع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. فرماتے ہیں جو شخص بے پڑھا ہو, تتلا ہو, نہیں پڑھ پاتا, تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں, اسے دوگنا ثواب ملتا ہے. پڑھو قرآن, کس نے منع کیا؟ سیریل بند ہوگا تب نا. میرے نبی فرماتے ہیں حضرت علی لاتی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اے لوگوں اپنے بچوں کو 3 طرح کی تعلیم دو. کیا؟ حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے نوجوانوں اپنے باپ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو کرتے ہو. اگر تمہارے باپ کو تمہارے سامنے کوئی گالی دے تو کیا کہو گے؟ دوستی کرو گے اس سے, دعوت میں بلاؤ گے اس کو, شادی کرو گے اس سے, بیٹی دو گے اس کو, بیٹی لاؤ گے اس کی. کیوں؟ باپ سے پیار کرتے ہو نا. باپ کی محبت بڑی ہے کہ مصطفیٰ کی محبت بڑی ہے؟
نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ محبت حب نبی کی تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وہ حب اہل بیت کی رسول اللہ کے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ، وہ قراءۃ القرآن اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اے سدھا پور والوں، ایمان سے بتانا کتنی محنت کرتے ہو آپ اپنے بچوں کو اس پر کہ وہ قرآن پڑھیں؟ وہ لوگ کتنی محنت کرتے ہو؟ صبح 8 بجتا ہے، ماں اٹھتی ہے، فٹاک فٹاک بریڈ آملیٹ سب تیار، جلدی 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 جلدی، ادھر بیگ تیار، ادھر کاپی، ادھر ہوم ورک، ادھر ٹائی، ادھر شوز، ادھر یہ ادھر وہ، ادھر پاؤڈر، بال میں کنگھی، بیٹا بیٹی تیار، اسکول کا ڈریس، ٹائی ہوئی ٹائی، گاڑی آئی، ماں آدھا گھنٹہ سے کھڑی ہے، آ رہی ہے بس، آ رہی ہے اسکول بس۔ شام کو 4 بجے بچی واپس آئی جلدی سے، ارے تھکی ماندی آئی ہے، یہ جوس پیے، بچے کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، پیار کرنا چاہیے بچوں سے، بچے پیار کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی برکت ہے بیٹیوں کی، خوش نصیب ہے وہ جس کو پیاری بیٹیاں مل جائیں، بڑی عظیم ہوتی ہیں بیٹیاں، رحمت ہے خدا کی۔ پیار کرنا چاہیے، مگر وہی ماں عربی پڑھنا ہوتا ہے، پہلے پکڑ لے، بیگ پکڑ دے، بستہ پکڑ جا، یہ بچہ یہی سے بیگ بستہ اٹھاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں، اور وہی سل القرآن اور مبارک کھولتا ہے اور وہی پڑھ کر بند کرتا ہے، تو پھر دوسرے دن اسی ٹائم کھولتا ہے۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر بتاؤ بھلا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہماری کتاب جو مصری کی کتابیں نہیں ہیں، انگلش کی کتابیں ہماری کتاب نہیں، کتاب ہے ہماری کتاب تو قرآن ہے، جو ہمارے چہروں کے لیے نور، ہمارے دل کے لیے نور، ہمارے قبر کے لیے سرور ہے۔ مگر اسی کو بچہ مدرسے میں کھولتا اور وہیں بند کرتا ہے، تو دوسرے دن مدرسے میں کھولتا ہے۔ کبھی ماں نہیں پڑھاتی؟ ارے ہم تو سنتے ہیں تو جی کہتا ہے آسمان کیوں نہیں گرتا، زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ کیسی پڑھی لکھی؟ اسکول کالج کی گریجویٹ، کتنی ڈگری ہے اس کی؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا پردے میں رہتی ہے کہ نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کلمہ آتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا لے گی کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سنا ہے مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں جو عالمہ بنتی ہیں، کبھی تم نے سنا ہے کہ وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہو اس نے؟ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، برداشت کر لینا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تمہارا بخار اتارنے کے لیے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ جس میں پھوڑا سڑتا ہے تو پھاڑ کر آپریشن کر کے اسے نکالا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ جسم ہمارے جسم میں سماج میں پھوڑے پیدا ہو چکے ہیں، بولو آج تک سنا ہے کسی کوئی عالمہ لڑکی کسی غیر کے ساتھ اس نے بھاگ کر نکاح کیا، اس نے دھرم اپنا چھوڑ دیا؟ کتنی مثالیں تمہیں دے دوں اسکول کی لڑکیوں کے بارے میں۔ کون سا گھر ہے وہ مسلمان کا جس کے گھر میں کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ اسے نہیں معلوم اسلام کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم کفر کیا ہے، اسے نہیں معلوم شرک کیا ہے، نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیریل سے اسلام سیکھا ہے، وہ سیریل میں دیکھتی ہے، الگ الگ شادیاں ہوتی ہیں، وہ اسے عیب نہیں سمجھتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری لڑکیاں ایسی ہیں، الحمدللہ ایسا کہیں 1% مگر ہے۔ یہ ہماری بیٹیاں ہماری عزت ہیں، ہماری بہنیں ہماری عزت ہیں، وہ ہماری شان ہے، ہماری برکتیں ہیں۔
خدا کے لیے انہیں دین سکھاؤ, انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ, پابند بنا دو ہر دن. بولو کبھی آج تک کیس آتا ہے طلاق کا؟ آتا ہے نا طلاق کا. لڑکی بولتی میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ, ہونا چاہیے. بہت واقع کیس ہمارے پاس آتے ہیں, ایسے معاملوں کا حل بہت ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں, روزانہ آتے ہیں. سمجھو طلاق کیس, خلا کے مسئلے آتے ہیں. کیا رہتا ہے پرابلم؟ انہیں خرچہ نہیں دیتا, انہیں خیال نہیں کرتا, انہیں گالی دیتا ہے, یہ مارتا ہے, دوسری لڑکیوں سے کانٹیکٹ ہے, کیا 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 بہت کچھ رہتا ہے. مگر کسی کیس میں آج تک کسی لڑکی نے اس لیے اپنے شوہر سے طلاق نہیں مانگا کہ وہ میرا شوہر وہاں بھی ہے, مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کسی لڑکی نے آج تک نہیں کہا میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا, مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اس لیے نہیں طلاق دیا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتی ہے اس لیے میں اسے نہیں رکھوں گا, یہ نماز نہیں پڑھتی اس لیے میں نہیں رکھوں گا. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا کیس ہو تو بتا دو. اسی زمین پہ آپ رہتے ہو, میں بھی رہتا ہوں, میں نے آج تک کوئی کیس نہیں دیکھا. نہ مسلمان ہے, مسجد ہے, محلہ ہے, سب کچھ ہے. ایک عمل بتاؤ جمعہ کے دن ٹوپی رکھنے کے علاوہ, ایک عمل بتاؤ جو ہمارا اسلامی کلچر کے دائرے. کیا شادیاں ہماری دائرے اسلام کلچر اسلامی کے دائرے میں ہوتی ہیں؟ کون سی ایسی رسم ہے جو اسلامی اصول پر ہم کر رہے ہیں؟ نہ لباس ہمارا اسلامی, نہ چہرہ ہمارا اسلامی. کتنے سکھ ہیں ہندوستان میں, کتنے سکھ ہیں ہندوستان میں, پورے ورلڈ میں چائے میں دال میں نمک کے برابر ہیں, مگر دنیا میں ہر جگہ سکھ تو پائے جاتے ہیں. آج تک کسی سکھ نے اپنے سر سے پگڑی نہیں اتاری, نہ اس نے اپنے چہرے سے داڑیاں اتاری. وہ ایئرپورٹ میں بھی کام کرتا ہے, فلائٹ بھی چلاتا ہے, ٹرین بھی چلاتا ہے, پولیس اسٹیشن میں پولیس آفیسر بھی ہے, ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, جج میں کورٹ میں وہ جج بھی ہے, وکیل بھی ہے, لائر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر نہ اسے داڑھی رکھنے پہ شرم آتی ہے, نہ اپنے سر پر پگڑی باندھنے میں شرم آتی ہے. شرم خالی ہم کو آتی ہے, ہمیں داڑھی رکھنے میں شرم. وہ کیسے سیاست کرتے ہیں داڑیاں رکھ کے؟ بولو, ہم بھی سفر کرتے ہیں جناب, ہم بھی سفر کرتے ہیں, وقت نماز آیا نماز پڑھتے, ہمارے بھی چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں, ہمیں تو کبھی شرم نہیں ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, بس اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. دروشی پڑھیں گے, ایسا ہے تو اگر میں ختم کر دے رہا ہوں ڈسٹرب. ہاں تو ہاں اگر دوسرا ہے تو ادھر کہیں بات کر لیں. دروشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضياء وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله. ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا, ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا. اس نے علاقے کے سارے علماء کو دعوت دی تھی. شہر کے بہت بڑے ولی تھے, بزرگ تھے, وہ جا کر ان کو دعوت دیتا ہے, کہتا ہے حضور میرے گھر آپ کو آنا. اس ولی نے کہا نہیں, میں کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا. کرنے لگے نہیں آپ کو دعوت قبول کرنی ہے. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. کہا نہیں حضور آپ کو آنا ہوگا, قدم رکھتے میرے گھر میں برکت ہو جائے. اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, مگر میری اپنی کنڈیشن ہے, میں اپنی کنڈیشن پر تمہارے گھر آؤں گا. اس نے کہا حضور بس چلے آئیے, جو بھی کنڈیشن رکھے. آج عالم آپ کے سامنے کنڈیشن نہیں رکھ سکتا, کنڈیشن ہم لوگ رکھتے ہیں. مولانا 10 بجے آنا, اگر 10:15 بجے نا تو دوسرے دن کمیٹی مولانا کو 10 بجے بلایا تھا, انہوں نے 10:15 بجے کو آئے. حضور میرے گھر آ جائیں, جو کنڈیشن ہے ماننے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے آؤں گا, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, تم روک نہیں سکتے. حضور منظور ہے.
کہا جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم روک نہیں سکتے. کہا حضور منظور ہے. کہا جو مانگوں گا لا کر دینا ہوگا. کہا حضور منظور ہے، آپ آ جائیے بس. دعوت لگی، شہر کے سارے علماء موجود، مالدار موجود، ومرا موجود. مالدار کے گھر کی دعوت تھی، طرح طرح کے گوشت کے ڈشز ہیں. آئس جو بھی اس وقت موجود تھے، مٹھائیوں کی الگ الگ قسمیں، اعلیٰ اعلیٰ پرندوں کے گوشت، جانوروں کے گوشت، کباب، کوفتے سب موجود ہیں. بہترین روٹیاں، نان، پالے سب کچھ موجود. بیٹھا لمبا چوڑا دسترخوان، بیٹھے ہیں مالدار ومرا علماء. بزرگ پہنچے اور جیسے پہنچے تو جہاں لوگوں نے چپل نکالی تھی وہی بیٹھ گئے. اس نے حضور یہ کیا کیا؟ میری کنڈیشن تھی میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، تم روک نہیں سکتے. خاموش ہو گئے، چپل ہٹا دیا مگر حضرت وہی بیٹھے. کہا حضور آ گئے، کھانا شروع کرو. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بالکل کھانا شروع کیا. اپنے جیب سے سوکھی روٹی نکالی اور اسے کھانے لگے. تیرا مقصد تھا گھر میں آنا، میں آ گیا. کنڈیشن تھی جو چاہوں گا کھاؤں گا، میں تیری دسترخوان کی روٹیاں نہیں کھانے والا، میں یہ سوکھی روٹی کھاؤں گا. کھا لیا، سب نے کھانا کھا لیا. کھانا کھا کے فارغ ہوا. آپ نے فرمایا آگ لائی جائے. آگ لائی گئی. کہا ایک توا لایا جائے. توا لایا گیا. آگ پہ توا کو رکھا. جب خوب گرم ہو گیا، وہ اللہ کے ولی اس توے پہ کھڑے ہو گئے. آدھا گھنٹے تک سارے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، خدا کا خوف، وحدانیت، ایمان، اسلام سمجھاتے رہے. آدھا گھنٹے کے بعد وہ توے سے نیچے اتر. فرمایا سنو، اب تم میں سے ہر ایک ایک بندہ اس توے پہ کھڑا ہو کر اللہ کی جو نعمت ابھی کھائی ہے دسترخوان پہ کیا کیا تھا، اس توے پہ کھڑے ہو کر بتا دو. ان نعمتوں کو گنا دو کہ دسترخوان پہ کیا کیا تھا. سب کی حالت خراب، کانپنے لگے. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے توے پر. یہ آپ کی کرامت تھی جو آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے ولی نے کہا نادانو، ایک دن کی نعمت، ایک وقت کے کھانے کا حساب اس توے پہ کھڑے ہو کر دینے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. میدان محشر میں جب زمین تابے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، وہاں تمہیں کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمت ہوگا، رب کے سامنے حساب دینا ہوگا. کہاں سے لاؤ گے کرامت؟ کیسے تم حساب دو گے؟ میرے دوستو سوچو، سمجھو اپنے آپ کو. سنی ہو، عرس مناتے ہو، عمل کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، ساری چیزوں کی اصلاح. پاس باری کی نہیں. الحمدللہ شہر سدھا پور سنیوں کا گڑھ ہے، سلجھے سمجھے لوگ ہیں. معاف کیجئے گا، یہ مت سمجھنا کہ میں اسکول کالج کی تعلیم کا مخالف ہوں. بالکل آپ پڑھائیں. ہماری بچیاں بڑی اچھی ہیں، حیا کے دائرے میں پڑھائیں، فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ پڑھائیں. انہیں قرآن بس فوراً ختم کر دیتا، میں نے پہلے اسی وقت ختم کر دیا ہوتا. ہاں ٹھیک. حیا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں. بہت باادب ہوتی ہیں بیٹیاں. ارے باپ تو کبھی بیٹا کبھی باپ کو چھوڑ دیتا ہے، مگر بیٹیاں مرتے دم تک باپ کو نہیں چھوڑی. میری بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، انہیں سنبھالو، قرآن سکھاؤ. عزت ہے. بس ختم کرتا ہوں. یاد رکھو ان بیٹیوں کو جس طرح ان دنیا کے عیب میں، برائیوں میں ڈبونے سے بچانا ہے، خدا کے لیے وہابیوں سے رشتہ کر کے ان کی زندگی جہنم میں بنا، تبلیغیوں سے رشتہ کر کے انہیں دنیا میں جہنم میں مت پھینکو. آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو؟ سنو، تم نے اس منایا ہے نا، منایا ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی تبلیغی وہابی ایسا ہے جو اس کو جائز کہتا ہو؟ بولو. اب 5 منٹ میرے ساتھ بولو. آپ ایمان سے سب بولنا ہوگا تمہیں. ہے کوئی تبلیغی جو اس کو جائز کہتا ہو؟ زور سے بولو. کیا کہتا ہے؟ جائز بدعت نہیں کہتا، شرک کہتا ہے وہ. اور شرک سب سے بڑا گناہ. میرے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ شرک کے سوا سارے گناہ کو معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا، مگر تبلیغی سلفی جماعت اسلامی کے لوگ عرس کو شرک کہتے ہیں۔ اس نے آپ کو مشرک کہہ دیا اور بیٹی بھی مشرک کی لے گیا۔ پوچھا ان سے، جب شرک ہے ہم نے عرس کیا، انہوں نے تمہیں مشرک کہا، کس منہ سے سلام کرتے ہو اس سے؟ اتنے بھی ہم گئے گزرے ہیں، بے شرمی کی تو حد ہوتی ہے۔ تمہارے مولانا جھگڑے والی بات کرتے ہیں، ارے تم نے باقی کیا رکھا؟ تم نے آج پورے سنگھا پور کے لوگوں کو مشرک قرار دے دیا اور کہتے ہو کہ ہم کچھ کہتے ہیں۔ نبی کے علم غیب کے قائل ہو کہ نہیں؟ نبی کے اختیار کے قائل ہو کہ نہیں؟ مزار پہ چادر چڑھانے کے قائل ہو کہ نہیں؟ ہمیں مشرک بھی کہتا ہے، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، ہمیں مشرک بھی کہتا ہے، ہم سے دوستی بھی کرتا ہے، ہمیں مشرک بھی کہتا ہے، اپنی بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کھل کر کچھ کہنے کی بات نہیں رہ گئی۔ طوفان نوح نالے سے چشم اٹھائے گا، جو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ان کی میٹھی چکنی چبڑی باتوں میں مت جاؤ، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں سے رکھوالی، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل ساتھ چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ شہد بھی کھائے، زہر پلائے، قاتل جائیں چہر کچھ، اس مردار پہ کیا لے جائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، ماہی رکھے گا، ہے مسافر دم میں آنا مت تیری متوالی ہے۔ میرے دوستوں، بچاؤ اپنے ایمان کو، عمل کو، عقیدے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و پھر ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سیف رضا مفتی خلیل صاحب کو صحت و تندرستی، طاقت و توانائی، نظر بد اور عطا فرمائے، اور نظر بد و حاسد و بدخواہوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ رڑ ہے اس علاقے کی، کہتے ہیں کہ ہم ہماری صحبت خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو انکساری اور ان کی جرأت و ہمت کی وجہ سے ہم لوگ ہر جگہ مسلک کا کام کر پاتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جان رحمان